بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب ایسا مہینہ ہے کہ جس کی شان بڑی ہی نرالی ہے، ایک ایسا مہینہ جس کے آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے رب کریم ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، ایک عرصے سے یہ شخص ایک عورت کے لیے برے خیالات رکھتا تھا، اور ایک بار ایسا لمحہ بھی آیا کہ اس شخص نے اس عورت پہ کنٹرول کر لیا۔ بس وہ لمحہ قریب تھا کہ اس شخص پر شیطانیت پوری طرح قابض ہو جاتی کہ مرضی اللہ۔ کچھ ایسا ہوا کہ اس شخص نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ وہ شخص بت پرست تھا، اس کے دل میں تجسس ہوا اور اس نے گناہ چھوڑ کر لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ لوگ یہ اس لیے چاند دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا مسلمان رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ جب اس شخص نے سنا کہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں تو اس شخص نے حکم الہی اسی وقت گناہ کا ارادہ ترک کر دیا اور اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئی۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے عیسیٰ شخص کے پاس جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کرتے ہیں تو وہ شخص جس کا دل نور اسلام سے چمکنے لگا تھا وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے کے دور میں صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ علماء کا کہنا ہے کہ رجب کے رے سے رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم اور بے سے مراد بر یعنی بھلائی، گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، رجب بھلائی کا مہینہ ہے، رجب رحمتوں کا مہینہ ہے، رجب برکتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سوچئے تو ذرا اتنا خوبصورت تسلسل شروع ہو گیا ہے۔ یہ مہینہ، یہ وقت یہ بالکل ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ مہینہ ہے جس میں لوٹنا ہے اللہ کی برکتوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا کبھی رد نہیں فرمائی جاتی۔ سب سے پہلی رجب کی پہلی رات، دوسری 15 شعبان۔ مزید فرماتے ہیں جمعرات اور جمعے کی رات، نمبر 4 پر عید الفطر کی چاند رات اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ رجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جو پہلی رجب کا روزہ رکھتا ہے اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور اسی طریقے سے جو شخص تیسرے دن کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور پھر پورے مہینے کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بہت ہی خوبصورتی سے اس کی تفسیر بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، اور وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ ابھی بھی وقت ہے، یہ لمحے ہیں ہمارے پاس، ابھی بھی وقت ہے جو گنوا دیا ہے اسے واپس پانے کا، ابھی بھی وقت ہے اپنے رب کو منانے کا۔ چلیے مل کر ہم بھی رجب کے مہینے میں بیج بوتے ہیں۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں کسی کی پریشانی دور کرے گا اللہ جل شانہ اسے جنت میں ایسے محل عطا فرمائیں گے جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ رجب کا احترام کرو، اللہ کریم ہزاروں کرامات کے ساتھ تم پر کرم فرمائے گا۔ شک اے اللہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہمیں تو توفیق عطا فرما، ہم نفلی روزے رکھیں، ہمیں اس میں درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، ہم خوب اللہ کی طرف لو لگائیں۔ اے اللہ تیرا مہینہ آ گیا، میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو بڑا رحیم اور تو ہی کریم ہے، آمین۔ میرے ساتھ یوں ہی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ
بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔